آپ نے اپنے ابتدائیے میں بات کی تھی افغان مہاجرین کے حوالے سے. جی وہیں پہ بالکل. ہاں دیکھیے افغان مہاجرین کا یہ معاملہ ہے کہ اچھا اس کے اندر دو دلچسپ چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت کا جو ہے اپروچ اس کے اوپر وہ بین الاقوامی قانون کے تحت درست ہے. جو آپ کا جو بین الاقوامی قانون ہے مہاجرین کے بارے میں وہ 1951 کا جو ریفیوجی کنونشن ہے وہ اس پہ بیس کرتا ہے، اور پھر اس کا 1967 میں 67 یا رائٹ وہ مہاجرین کی حفاظت کرتا ہے فرام بینگ ریٹرن ٹو اے کنٹری ویئر دے کوڈ فیس پرسیکیوشن یا ان کو زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر جو ایک اہم اصول ہے اسے آپ کہتے ہیں نان ریفولما. مطلب یہ اسپیل ہوتا ہے REFOULEMENT بٹ اٹس پروناؤنسڈ ایز نان ریفولما. سو وہ جو اصول ہے نان ریفولما کا وہ 1951 کے کنونشن میں انشرائنڈ ہے اینڈ اٹ پروہیبٹ اسٹیٹس فرام ریٹرننگ اے ریفیوجی ٹو اے کنٹری ویئر دے وڈ فیس پرسیکیوشن. تو بین الاقوامی قانون کے تحت تو یہ آپ زبردستی جو ہے وہ مہاجرین کو واپس نہیں بھجوا سکتے. ہیونگ سیڈ دیٹ دوسری حقیقت یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 1951 کے ریفیوجی کنونشن کی پارٹی نہیں ہے. پاکستان نے نہ تو اس کو سائن کیا ہوا ہے نہ اس کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے اور نہ ہی 1967 کا جو پروٹوکول ہے اس کو جو ہے سو وہ تو ویسے ہی ڈاؤن اسٹریم ہے. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پاکستان نے یہ ممبرشپ پارٹی نہ ہونے کے باوجود، اور ہاں ہمارا کوئی نیشنل لیگل فریم ورک بھی نہیں ہے ریفیوجیز کے اوپر، لیکن اس کے باوجود ہم نے مہاجرین جو ہے ان کو پناہ دی. اور اس کے اندر جو UNHCR جو یونائٹڈ نیشنز ہائی کمشنر فار ریفیوجیز جو ہے وہ ان ریفیوجیز کے اسٹیٹس کو اور ان کی جو ساری اپکیپ ہے اس کو اٹ ورکس ان اکارڈنس ود ایک 1993 کا کوآپریشن ایگریمنٹ ہے ود دا پاکستان گورنمنٹ. تو پاکستان نے یہ جو کنونشن ہے اس کی پارٹی نہ ہونے کے باوجود مہاجرین کو وہ کیا. اچھا اب اگر آپ مجھ سے میرا ذاتی جو وہ ہے کیا اسے کہتے ہیں واٹس the word I'm looking for کہ میرا جو ذاتی رائے ہے رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو مہاجرین کو دھکیلنا افغانستان میں آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. اگر دیکھیں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ آپ کی سیکیورٹی کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے مہاجرین کے ساتھ، جس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کے جو سیکیورٹی یا جو آپ پر حملے ہو رہے ہیں ان کے اندر وہ افغان شامل ہیں جو پاکستان کی سرزمین پر ہیں. یہ اہم پوائنٹ ہے رضا. میں ان افغانس کی بات نہیں کر رہا جو افغانستان کی سرزمین سے اٹھ کر ادھر آ کر حملے کر رہے ہیں. آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں جو آپ کی سرزمین پر ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان حملوں. میری جو گفتگو ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ جو کہ زمین کے اوپر ان معاملات سے ڈیل کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس اس بات کے شواہد نہیں ہیں. اچھا چلیں ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کہیں اکا دکا 3-4 حملوں میں آپ کو اکا دکا یہاں پہ جو مہاجرین ہیں وہ آپ کو مل گئے. ابھی میں مفروضے کے طور پہ بات کروں تو جو مہاجرین کی جو تعداد ہے اس کو اگر آپ جکسٹاپوز کرتے ہیں with a few odd، اگین مفروضے کی بات کر رہا ہوں،
a few odd people جو کہ یہاں پہ ہیں جنہوں نے اس طرح کے حملوں میں حصہ لیا ہے، تو میتھمیٹکلی تو وہ نیگلیجبل ہے. اچھا، اب آئیں اصل بات کی طرف. اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کو دھکیل اس لیے رہے ہیں not because they are a security threat but because we want to put pressure on the Afghan interim government. بالکل، مطلب ہاں ٹھیک ہے. کمزور لوگوں پہ غصہ. میں اس پالیسی کے خلاف اس لیے ہوں رضا، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح کی پالیسیز کریٹ ہیومن ٹریجڈیز. کریکٹ. دیکھیں بین الریاستی تعلقات کے درمیان آپ نہ لوگوں کو، انسانوں کو، فیملیز کو آپ پنگ پونگ نہیں بنا سکتے. یہ کوئی ٹیبل ٹینس نہیں ہو رہی کہ جس کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، وہ لوگ جن کی ساری زندگی ادھر گزر گئی ہے، ان کو آپ وہ خبیثوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں کابل میں، ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے، ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے اور طریقے ہیں جن میں آپ کو ان بیچاروں کو جو ہے زد پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں کہ ان کو زد پہنچانے کے اور طریقے ہیں، ان کو بالکل پہنچائیں زد. میں تو کہتا ہوں کہ اسٹیٹ آن اسٹیٹ ڈیٹرنس جو ہے وہ تو آپ اسٹیبلش جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف نہیں کر سکتے، وہ تو آپ نے کرنی کابل کے خلاف. لیکن اس کے اندر جو یہاں پہ افغان مہاجرین ہیں ان کو خدا را اس مطلب آپ یہ نہ بنائیں، چارہ نہ بنائیں، اور مطلب آپ ان کو دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے اوپر یہ آئی ایم اپوزڈ. اس لیے جو خیبر پختونخوا کی حکومت کا نقطہ نظر ہے اس کے اوپر، وہ میرے حساب سے بالکل درست ہے جی. اور وہ یہ ہے کہ وہ جو جانا چاہتے ہیں دے آر ویلکم ٹو لیو، لیکن جو نہیں جانا چاہتے ان کو ہم زبردستی نہیں بھیجیں گے. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ وفاقی حکومت جو ہے یا فوج جو ہے یا وہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی معاونت کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کو یہ کام کرنا چاہیے. درست. اور میں اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے ذکر کیا انٹرنیشنل لا کا، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمٹمنٹس جو ہے پاکستان نے کئی ٹریٹیز کے اوپر دستخط بھی کیے ہوئے. یہ ریفیوجیز والا معاملہ تھا اس کے اوپر، لیکن اور جو دیگر ٹریٹیز ہیں وہاں بھی پاکستان پابند ہے کہ اس طرح کا جو سلوک ہے افغان مہاجرین کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ یہ نان ریفولما جو ہے نا یہ کسٹمری انٹرنیشنل لا میں آ گیا ہے، تو اس لیے توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ ریاستیں جنہوں نے سائن نہیں کیا ہوا، ریٹیفائی نہیں کیا ہوا 51 کے کنونشن کو یا 67 کے پروٹوکول کو، ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کو رسپیکٹ کریں گے. Pakistan has in fact respected, despite not being a party to the 1951 convention or the 67 protocol, Pakistan has been very generous. جی بالکل. ریفیوجیز کو رکھنے میں، اور 1993 کا جو اگریمنٹ ہے UNHCR کے ساتھ اس کی بیسس پہ بھی، اس سے پہلے بھی. لیکن اب یہ جو پالیسی ہے جو اپنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دس از لائک اے میکسیمم پریشر کیمپین کہ جی آپ، اور اس کا اثر کوئی نہیں ہوگا، اس کا فائدہ کوئی نہیں، لیکن اس سے جو ہیومن ٹریجڈیز جنم لیں گی وہ میرے خیال میں ہمیں ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے. جی بالکل، ہیومن ٹریجڈیز. اچھا، بٹ اس کے علاوہ جو دیکھیے افغان لوگوں میں کافی ریزنٹمنٹ بھی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے جو شمالی اتحاد یا وہ لوگ تھے وہ تو بالکل ہی خفا تھے پاکستان سے. پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب جو طالبان آئے ہیں وہاں پر ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ بھی پاکستان کے بارے میں ان کا رویہ کوئی اتنا نرم یا فرینڈلی کم از کم بظاہر تو نہیں دکھائی دیتا. اس میں بہت سے عوامل ہیں، اور جو ہماری کوششیں بھی رہی ہیں ٹو انگیج ود دا طالبان لیڈرشپ آن دا ایشو آف TTP، وہ بھی کوئی اتنی کامیاب نہیں ہوئی جاز ابھی تاحال. دیکھیں ان کے ساتھ تو آپ نے ڈیل جو کرنا ہے. میں نے آپ کو وہ لیولز بھی بتائے ہیں آپ کے پروگرام پہ 2-3 دفعہ کہ ٹیکٹیکل لیول، تھیٹر لیول، پولیٹیکل اسٹریٹجک لیول. اس کے اوپر ریفیوجیز کو آپ اس کے بیچ میں سے نکال دیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ گھسیٹیں گے اس سارے معاملے کے اندر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے خاص.
اور اس کا نقصان یہ ہے، دیکھیں آپ نے ایک ہیومینیٹیرین، مطلب جب سے سوویت یونین کا دخول ہوا افغانستان میں اور جب سے مہاجرین آئے، تو ہم تو 1989 کہتے ہیں 79 کو، 89 80 69 آئی ڈونٹ نو 1979 سے جب بھی آئے، تو آئی کیپ کنفیوزنگ دیز نہیں وہ 89 انگریزی میں کہیں آپ تو ہم نے ان کو رکھا ایک زمانے میں، یو گیو دم رن آف دا ہاؤس، وہ بھی ایک انتہا تھی، اور میں اس کے بھی خلاف. ایران ٹوک اے بیٹر پوزیشن. مجھے مرحوم استاد برہان الدین ربانی نے، جب وہ صدر تھے، اپریل 1993 کی بات کر رہا ہوں، سوری اگست 1993 کی بات کر رہا ہوں، جب میں کابل گیا تو وہاں پہ انہوں نے مجھے خود کہا، اور یہ میں بعد میں 2017 کی بات ہے کیا، جب میں کابل میں تھا تو صلاح الدین ربانی جو ان کے برخوردار ہیں، جو ان کے بیٹے ہیں، جو کہ فورن منسٹر تھے افغانستان کے، غنی کے اس میں، ان کو میں نے بتایا کہ آپ کے والد نے مجھے یہ بات کہی تھی 1993 میں اگست میں. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمارا ہمیشہ خیال رکھا، ایران نے تو ہمیں ڈک دیا ہوا تھا کیمپس میں، لیکن پاکستان میں پرسنلی آئی تھنک وہ ایک انتہا تھی. ٹھیک ہے، ویئر یو گیو دیم دی رن آف دا ہاؤس. اب آپ کا جو یہ پینڈلم ہے، یہ دوسری طرف جو ہے وہ چلا گیا کہ جی سارے نو پھڑ کے تھی واپس بھیج دو. دس از رانگ. اور اس کا ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی آئی کین ٹیل یو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں، یہ آپ ایک بین الریاستی پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن اس پریشر کا بھی کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا کابل میں، یہ جو طالبان ہیں، یہ عبوری حکومت والے، ان کے لیے جو بینچ مارکس ہیں نا انسانیت کے، وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. نہ ان کو کوئی فرق پڑتا ہے کہ جی عورتوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے یا نہیں، نہ ان کو اس بات سے کوئی غرض ہے کہ کتنے لوگ مر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جڑا مر گیا انہوں دفنا دو. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہمارے ورلڈ ویو کا حصہ ہے کہ یار ہماری بیٹی نے، بہن نے تعلیم حاصل کرنی ہے. اور ان سے کوئی یہ پوچھے، اور یہ میں نے ٹی ٹی پی کے لوگوں سے پوچھا تھا جس زمانے میں یہ بہت زور میں تھے، ان سے میں نے پوچھا تھا کہ بھائی یہ عورت کو تعلیم، بھائی یہ فضل اللہ سے سوات کی بات ہے. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کہ دیکھو تمہارے تو تضاد ہے تمہاری سوچ میں. ایک طرف تو تم یہ کہتے ہو کہ عورت جو ہے وہ مرد ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی، اور عورت کی زندگی کے اور بے شمار جو ہیں وہ ایسے ایسپیکٹس ہیں کہ جس میں اس کا مرد کے ساتھ اختلاط نہیں ہونا چاہیے. دوسری طرف تم ان کی اپنا تعلیم پر قدغن لگا رہے ہو. تو یہ تو بنیادی تضاد ہے. اگر تم یہ دو سفیئرز کو علیحدہ رکھنا چاہتے ہو تو پھر تو عورتوں کو تعلیم تمہیں دلانی چاہیے تاکہ عورتوں کے ساتھ تعلق رہے اور ان کا مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو. یہ جو ابھی یہ جو انہوں نے لیٹر بھیجا ہے وہ انگریزی، ہاں جی وہی ٹھیک ہے. او بھائی جان، شیئر پروپیگنڈا کہ جی ہم جمہوریت کے لیے. دیکھیں جو باتیں وہ کر رہے ہیں نا، جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ درست ہے، وہ تو ہم بھی پتہ نہیں کتنے عرصے سے کر رہے ہیں. لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب وہ جو بات کر رہے ہیں سول ملٹری اس کی خلیج کی، وہ تو درست ہے. وہ تو 1958 مطلب 58 کو اگر آپ بینچ مارک لے لیتے ہیں، وہ 58 سے پہلے اگر آپ اس کو تاریخ کو بینچ مارک لے لیں کہ جب کمانڈر ان چیف جو ہے وہ ایکس آفیشیو ڈیفنس منسٹر بنایا گیا تھا، تو وہ تو اس زمانے سے شروع ہے، ہم سب کو پتا ہے. لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں اور ایک پروپیگنڈا براؤنی پوائنٹس جو ہے وہ سکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل بالکل. باقی ان خوارج سے یہ کوئی پوچھے کہ تمہارے دور حکومت میں جو ہے وہ گردنیں تم کاٹ رہے تھے، سروں کے ساتھ تم فٹ بال کھیل رہے تھے، ٹھیک ہے، عورتوں کی تعلیم کے تم خلاف تھے. وہ ملالہ یوسفزئی از اے لیونگ ایگزامپل آف دیٹ پالیسی. ٹھیک ہے، تم کون سی جمہوریت کی بات کر رہے ہو اور کون سے جو ہے نا اس کی بات کر رہے ہو؟ لیکن مطلب ہمیں بدھو بنا رہے ہیں یار.
افسوس اس بات کا ہے کہ جو اس ملک کے حکمران ہیں، ٹھیک ہے، اصلی حکمران بھی، ٹھیک ہے، اور جو شیل کمپنی والے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی ایک شیل کمپنی ہے اور پھر اس کے پیچھے آپ کی ایک جو ہے وہ کمپنی ہے، وہ رائٹ، دونوں جو ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کرنے پر مصر ہیں کہ جس میں اس قسم کی بکواس جو ہے وہ لوگوں کو کے سامنے آتی، کہ جس میں یہ طالبان بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں. رائٹ، رائٹ. ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اجاز ختم ہو چکا ہے. بہرحال سارے آپ نے یہ بھی کور کر دیا ان کا پروپیگنڈا ٹیکٹک. یہاں پہ لوگ سوال پوچھے تھے کہ بنگلہ دیش کی آرمی ٹیک اوور کر لے گی، وہ کمزور ہو گیا. دیکھیں ان کو ٹیک اوور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کی بیکنگ سے گورنمنٹ چل رہی ہے. تو جب وہ اچھا خاصا انٹرنیشنل انہوں نے ایک ایکسپرٹ ریسپیکٹڈ جو کہ اس کی بہت عزت ہے دنیا بھر میں، اس کو رکھا ہوا، ان کو کیا ضرورت ہے. تو بہرحال بہت سے سوالات ایسے ہیں وہ ہم اگلے پروگرام کے لیے رکھ لیتے ہیں. میں نے کچھ نوٹ کر لی ہیں. تو آج کے لیے بہت شکریہ، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ. خدا حافظ.